سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، ہر ہفتہ ہمارے یہاں جمع ہونا یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے، اس لیے کہ کسی نیکی کی توفیق بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اور کسی کو اگر گناہ سے بچاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات ہی بچاتا ہے، اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ، یعنی گناہوں سے پھیرنا روکنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، نیکی پر آمادہ ہونا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ہر ہفتہ کچھ وقت نکال کر صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ آج اس دور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہماری نسبت اور ہمارا تعلق وہ صحابہ کرام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم آج بھی صحابہ کرام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے آخرت کو سنوارتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ان کا ذکر بد کر رہے ہیں اور وہ جہنم کے مستحق بن رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ وہ جو مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا فاستجاب لهم ربهم، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی وہ دعا قبول فرما دی، اور ساتھ میں فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور آگے پھر فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا۔ تو یہ آیت کریمہ بہت ہمہ گیر ہے، یعنی یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کی مکی زندگی کو بھی شامل ہے اور مدنی زندگی کو بھی شامل ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کے مکی زندگی کا بھی تذکرہ ہے، اور ساتھ میں مدنی زندگی کا بھی تذکرہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے اب صحابہ کرام کا تذکرہ شروع ہوا۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، واوذوا فی سبیلی، اور ان کو میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی، وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لڑے، پھر اس جہاد کے نتیجے میں وہ شہید بھی ہوئے۔ فرمایا لأکفرن عنہم سیئاتہم، ان کے سیئات کا میں ضرور بضرور کفارہ کروں گا، اور ان کو ضرور بضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، کیسے ان کو داخل کروں گا؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ ہے، انعام ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے بہتر بدلہ اور انعام ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہاں فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ تو ہجرت، اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے ترک وطن، وطن کو چھوڑنا،
کسی بھی چیز کو چھوڑ دینے کو ہجرت کہا جاتا ہے. کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا اس کو ہجرت کہا جاتا ہے. اور اصطلاحی معنی میں ہجرت کہتے ہیں کہ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے دین پر عمل مشکل ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے جگہ منتقل ہونا اللہ کی رضا کے لیے. اور حدیث کے اندر ہجرت کا اور مہاجر کا ایک اور معنی بھی بیان کیا. فرمایا المہاجر من حجر عما نہا عنہ اللہ ورسولہ، کہ مہاجر وہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہو، اس سے رک جائے تو یہ ہے مہاجر. یعنی وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے تو یہ بھی مہاجر ہے. یہ مہاجر کا ایک معنی ہے. لیکن یہاں پر والذین ہاجروا جس کا تذکرہ ہے وہ ترک وطن کا ہے، یعنی جنہوں نے وطن کو چھوڑا. تو یہ ایک صفت صحابہ کرام کی یہاں بیان کی کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. تو ہجرت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہے ترک وطن، وطن کو چھوڑنا. تو صحابہ کرام نے اس دین کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا. والذین ہاجروا، صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے خاطر اپنے آبائی وطن کو چھوڑا. تو وطن کو چھوڑنا یہ صرف زبان سے کہہ دینا آسان ہے، ہجرت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. تب ہی تو اس کا تذکرہ قرآن میں ہوا اور ان کی توصیف و تعریف بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے ہجرت کی اور کفار نے ان کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. چونکہ وہ مکی زندگی تھی اور وہاں پر صبر ہی کا ان کو تلقین تھا. جہاد کا تذکرہ یہ تو بعد میں ہوا ہے نا، پہلے ان کو صبر کی تلقین تھی اور وہ ان مظالم کو سہتے رہے. تو بالآخر انہوں نے اس دین کے لیے ہجرت کی. تو اس صفت کو اس قرآن مجید میں بیان کیا گیا فالذین ہاجروا. تو ہجرت اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. جس طرح دوسری جگہ فرمایا کہ جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. فرمایا جنہوں نے ہجرت کی ان کو ہم دنیا میں اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اچھا ٹھکانہ انہیں دیں گے. اور فرمایا ولا اجر الآخرۃ اکبر، دنیا کی زندگی بھی انہیں اچھی دیں گے. اور ساتھ میں فرمایا آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، آخرت کا اجر بہت بڑا ہے اور دنیا کی زندگی بھی ان کی اچھی ہوگی. تو پھر آپ دیکھیں جب صحابہ کرام نے ہجرت کی تو پھر بعد میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیسے فتوحات کو کھولا اور ان کی زندگی پھر آرام دہ اور راحت والی ہو گئی. تو یہی فرمایا ان کے لیے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. اور ایک اجر تو باقی ہے ولا اجر الآخرۃ اکبر، آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی ان کو وہاں سرفرازہ اور نوازا جائے گا. تو عزیزان محترم، یہ ایک طویل بحث اور ایک طویل موضوع ہے ہجرت کا. اور سب سے پہلے جو ہجرت کی گئی ہے وہ حبشہ کی طرف کی گئی ہے، جس کے اندر تقریباً 11-12 مرد تھے اور 4-5 عورتیں تھیں. سب سے پہلے ہجرت وہ حبشہ کی طرف ہوا اور اس کے بعد وہ لوگ واپس آئے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ہجرت وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہوا، اس کے اندر 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں. تو یہ دوسرا ہجرت ہے. تو چونکہ واقع تو یہ بہت طویل ہے لیکن میں صرف ایک ہی صحابی کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ہجرت کو کیسے مشکل حالات میں کی ہے. وہ صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صہیب رومی یہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے اس دین کے خاطر بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت ان کو ستایا گیا، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. بالآخر انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور جیسے یہ ہجرت کرنے لگے نا تو راستے میں ہی ان کو روکا گیا. مشرکین مکہ نے ان کو راستے میں روکا. تو اب ان کے قریب پہنچے نہیں تھے. تو حضرت صہیب نے فرمایا دیکھو تم مجھے جانتے ہو کہ میں تیر انداز آدمی ہوں اور میرے پاس بے شمار تیر ہے. تم اس وقت تک میرے قریب نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے پاس کوئی ایک تیر باقی ہو.
اور میں تمہارے ساتھ لڑتا رہوں گا آخر تیر تک، اگر وہ تیر میرے پاس ختم ہو جائے اس کے بعد تلوار ہے، اس کے ذریعے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اگر تم چاہو کہ میرا راستہ چھوڑ دو تو میں تمہیں مکہ کے اندر میرا مال ہے، میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں، تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ یا یہ خود کفار نے مطالبہ کیا کہ چلو ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو مکہ کے اندر تمہارا مال ہے وہ سب ہمارا ہوگا۔ تو پھر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا جو مال جس کے پاس بھی تھا، جہاں کہیں بھی تھا، ان کی اطلاع انہیں دی کہ یہ مال فلاں جگہ پر ہے، آپ جاؤ اور ان کو لے لو۔ انہوں نے اپنے راستے کو صاف کیا اور یہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے وہ مدینہ پہنچے۔ اب بھی مدینہ پہنچے ہی نہیں تھے کہ ان کے شان میں قرآن کی آیت نازل ہوگی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے تو ایسے بھی ہے کہ جو اپنے مال کو دے کر اللہ کی رضا کو وہ خریدتے ہیں، اللہ کی رضا کو خریدتے ہیں اپنا مال خرچ کر کے۔ تو یہ ہے ان کے ہجرت کا واقعہ۔ ایسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں کہ یہ ظلم اور ستم ان کے اوپر ہوا، انہوں نے تنگ آ کر ہجرت کی۔ تو یہ بہت ایک طویل بحث ہے جن میں سے صرف ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آگے فرمایا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ کیسے ہوا؟ صحابہ کرام اتنے بے بس تھے کہ انہوں نے ایسے ہی نکالا اور گھروں سے باہر کر دیا؟ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ گھروں سے نکالا گیا، مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے پکڑا اور گھروں سے کھینچ کے باہر نکالا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فضا ایسے بنائی، انہوں نے ظلم اور ستم ایسے کی کہ صحابہ نکلنے پہ مجبور ہوئے، تو گویا کہ انہوں نے نکالا۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، گویا کہ انہوں نے نکالا، یعنی ان کے نکلنے کی سبب وہ کفار بنے، تو اس لیے فرمایا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو گھروں سے نکالا گیا۔ ان کی ظلم اور ستم کی وجہ سے انہوں نے اس شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اختیار کیے۔ آگے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے کے اندر انہیں تکلیفیں دی گئی، میرے راستے کے اندر انہیں تکلیفیں دی گئی۔ تو صحابہ کرام پر وہ کون سی تکلیف ہے جو نہیں آئی؟ کون سی تکلیف ہے جو انہوں نے برداشت نہیں کی؟ اس دین کے خاطر انہیں شہید کیا گیا، اس دین کے خاطر ان کے بچے یتیم ہو گئے، اس دین کے خاطر ان کی زوجہ وہ بیوہ ہو گئی، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، اس دین کے خاطر انہوں نے سب کچھ لٹایا۔ آپ دیکھیں کیسے تکلیفیں دے گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ حضرت خباب کو دیکھیں، ان کو کتنی تکلیفیں دے گئی۔ اسی طرح سمیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ حضرت عمار کو دیکھیں، ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ تو یہ صحابہ کرام اللہ فرماتے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان کو میرے راستے کے اندر تکلیفیں دی گئی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بہت پہلے ہی جواب دے دیے کہ بعد میں ہو سکتا ہے کوئی رنگ کا کالا یا کوئی دل کا کالا، کوئی عقیدے کا کالا، وہ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ ان لوگوں نے تو یہ تکلیفیں اس لیے برداشت کی کہ یہ دنیا کو حاصل کرے، اور یہ تو انہوں نے اپنے لیے کیے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اسی وقت جواب دے دیے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، انہیں جو تکلیفیں دی گئی ہے وہ میرے راستے میں دی گئی ہے، میرے راستے میں دی گئی ہے، ان کا کوئی اپنا مقصد نہیں تھا اس میں۔ یہ سب تکلیفیں جو صحابہ کرام نے برداشت کیے ہیں، فرمایا یہ میرے راستے میں برداشت کیے، چاہے وہ تکلیف حضرت بلال کی ہو، چاہے وہ تکلیف حضرت صہیب کی ہو، چاہے وہ تکلیف حضرت عمار کی ہو، حضرت سمیہ کی ہو، حضرت خباب کی ہو۔ یہاں کس کس صحابی کا آپ نے نام لیں گے تو تمام صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیفوں سے گزارا گیا ہے۔ تو یہاں فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان کو میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی، اور آگے فرمایا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ اللہ کے راستے میں لڑے بھی اور پھر شہید بھی ہو گئے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ اللہ کے راستے میں لڑے اور شہید بھی ہو گئے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کے دل کے اندر وہ جہاد کا کتنا بڑا جذبہ تھا،
قتال کا کتنا بڑا جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر۔ حضرت سلیمان بن بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ غزوہ بدر کا ہی واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہما، سعد اور ان کے والد خیثمہ، ان دونوں نے اپنے نام پیش کیے کہ ہم بھی اس جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے ایک کو اجازت ہے، چونکہ دونوں چاہتے تھے کہ ہم جہاد میں شریک ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شریک ہو جائے۔ تو پھر والد صاحب نے بیٹے سے کہا سعد دیکھو تم گھر میں رہو اور عورتوں کا خیال رکھو، گھر بار کا خیال رکھو، میں چلا جاتا ہوں۔ تو بیٹے نے جواب دیا والد صاحب اگر یہ بات کسی اور چیز کی ہوتی تو میں آپ کو ضرور ترجیح دیتا، لیکن یہ بات جنت کی ہے، میں ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس لیے مجبوراً ان کے درمیان قراندازی ڈالی گئی کہ قراندازی ڈال کر جس کا نام نکل آئے تو وہ شریک ہو جائے، یہ ہے وقاتلو۔ تو پھر نام حضرت سعد کا نکل آیا۔ جب حضرت سعد کا نام نکل آیا وہ نہایت خوش ہو گئے کہ اب تو میرا نام نکل آ گیا۔ وہ جا کر شریک ہو گئے اور لڑتے لڑتے یہاں تک کہ شہید بھی ہو گئے۔ تو یہی ہے وقاتلو۔ اور اسی طرح حضرت محمد بن علی بن حسین وہ فرماتے ہیں کہ یہی بدر کا معرکہ ہے۔ ادھر سے عتبہ نے مسلمانوں کو للکارا کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں نکل کے آئے۔ تو یہاں سے 3 صحابہ کرام نکلے، ایک حضرت علی اور ایک حضرت حمزہ اور ایک حضرت عبید بن حارث بن عبید، یہ صحابی نکلے، ان کے مقابلے میں نکلے، انہوں نے للکارا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہاں سے ولید بن عتبہ، تو انہوں نے جب یہ روایت پیش کی تو پھر فرمایا ہاتھ سے اشارہ کر کے کہ جب ان دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت علی نے انہیں یوں اٹھایا، ہاتھ کا اشارہ کر کے انہیں یوں اٹھایا اور زمین پہ پھینکا، ایسے اٹھا کے زمین پہ پھینکا، اور وہی ان کی آخری سانسیں تھی۔ تو حضرت علی نے انہیں بچھاڑا، یہ ہے وقاتلو۔ اور پھر وہاں سے شیبہ آئے، شیبہ بن ربیعہ وہ آئے اور ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ نکلے، اور پھر اس سے ذرا ہاتھ کو اور اونچا کر کے انہوں نے فرمایا کہ یوں اٹھا کر حضرت حمزہ نے شیبہ کو بھی زمین پہ مارا، یہ ہے وقاتلو وقتلو۔ تو انہوں نے اپنے اس مقابل کو زمین پہ بچھاڑا۔ اب اس کے مقابلے میں عتبہ آئے، اور پھر فرماتے ہیں کہ عتبہ اور ان کے مقابل صحابی یہ ستونوں کی طرح، یعنی مقابل میں بہت سخت تھے، اور یہ مقابلہ کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں تک کہ اس صحابی نے تلوار مار کر اس کے بائیں کندھے کو اڑا دیا، اس نے آگے جواباً وار کر کے ان کی پنڈلی کو مارا، یہاں تک کہ یہ گر گئے۔ تو پھر یہاں 2 شیر موجود تھے، حضرت علی اور حضرت حمزہ، انہوں نے فوراً اپنے اس ساتھی کا دفاع کر کے انہیں ختم کر دیا، اور انہیں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لے آئے تو حضور نے ان کا سر یہاں رکھا اور ان سے مٹی جاڑتے رہے، اور پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ کیا میں بھی شہید ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں آپ بھی شہید ہیں، بس کچھ ہی دیر وہ زندہ رہے پھر وہ بھی شہادت سے جا ملے، ان کو بھی یہ شہادت کا رتبہ ملا۔ تو یہ ہے وقاتلو وقتلو، اور یہی صحابی ہے کہ ان کے لیے اللہ کے رسول اترے اور انہیں قبر میں خود اتارا، اور یہ پہلے صحابی ہے کہ جن کے لیے اللہ کے رسول خود قبر میں اترے ہیں اور ان کو قبر میں اتارا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ ہے صحابہ کرام۔ تو وہ پہلے جہاں تک وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي یہاں تک مکی زندگی کا تذکرہ تھا، وہ آگے وقاتلو وقتلو سے مدنی زندگی کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور اسی طرح جنگ موتا اس کا تذکرہ ہے کہ جنگ موتا کے اندر اللہ کے رسول نے 3 صحابہ کرام کو بھیجا
کہ آپ جائیں اور آپ دیکھیں مقابلے میں 2 لاکھ کافر ہیں اور یہاں سے مد مقابل 3000 صحابہ ہیں، 2 لاکھ بمقابلہ 3000، اور ان کا سربراہ بنایا حضرت زید بن حارثہ کو، اور فرمایا ساتھ میں اگر یہ زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا یہ جعفر بن ابی طالب پکڑے، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ پکڑے، اور یہ شہید ہو جائے پھر ساتھ میں جو قریب ہو تو وہ جھنڈا لے لے۔ تو وہاں ایک یہودی کھڑا تھا، اس نے کہا یہ تینوں شہید ہو جائیں گے۔ انہیں بھی اتنا یقین تھا حضور کی بات پہ کہ یہ جو اللہ کے رسول فرما رہے یہ اگر شہید ہو جائے تو جھنڈا یہ لے، یہ اگر شہید ہو جائے تو جھنڈا یہ لے۔ تو وہ صحابہ کرام اس میدان میں چلے گئے، یہاں تک کہ مختصر یہ ہے وہ لڑتے رہے ان کفار سے، حضرت زید کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، یعنی قیادت ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ لڑتے رہیں، وقاتلوا وقتلوا، اس کا مصداق بن کر وہ سامنے میدان میں لڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت زید بن حارثہ جب شہید ہو گئے تو ان کے قریب جعفر تھے، انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، انہوں نے فوراً جھنڈے کو پکڑا، اور جھنڈے کو پکڑ کر وہ آگے ہو گئے، اور یہاں تک کہ وہ لڑتے رہے، کافروں نے آ کر ان کے ایک بازو پر تلوار مارا، وہ بازو کٹ گیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ سے نہیں گرا، انہوں نے اس ہاتھ میں پکڑا، انہوں نے آ کر اس بازو پہ وار کیا، اس کو بھی ہٹایا، اس بازو کو، انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، یوں پکڑا جھنڈے کو، پیچھے سے کافر آئے اور انہوں نے یوں وار کر کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، جب تک جسم میں جان تھی ان کے ہاتھ سے جھنڈا گرا نہیں، ان کے ہاتھ سے جھنڈا نہیں گرا، اور پھر ابھی جھنڈا زمین پر گرا ہی نہیں تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ نے اس کو فوراً اٹھایا، اور لڑتے لڑتے یہاں تک کہ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر ان کے قریب میں حضرت خالد بن ولید تھے، انہوں نے جھنڈے کو لیا، اور آپ خالد بن ولید کو جانتے ہیں کہ خالد تو وہ ہے کہ جو نہ کبھی اسلام سے پہلے کسی لڑائی میں ہارے ہیں اور نہ اسلام کے بعد کسی لڑائی میں ہارے ہیں، انہوں نے اس جھنڈے کو لیا اور پھر اس جنگ کو انہوں نے کامیاب بنا دیا۔ تو یہ دیکھیں وقاتلوا وقتلوا، یہ ہے اس دین کے لیے صحابہ کرام نے کیسے قربانی دی ہے۔ تو عزیزان محترم، ان لوگوں کا نام لینے والے بھی دیکھیں وہ بھی انہی کی طرح کٹتے رہے، لیکن انہوں نے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیے، کیونکہ وہ نام صحابہ کے لینے والے ہیں۔ اب دیکھیں اسی طرح ان کے ساتھ ہوا کہ سال نہیں گزرا، ایک قیادت کے بعد دوسرا قیادت کٹائے، لیکن انہوں نے پرچم کو گرنے نہیں دیا، کیونکہ وہ نام صحابہ کے لیتے ہیں، اور جو صحابہ کا نام لے وہ سر جھکا کسی جگہ نہیں سکتا، اس لیے کہ صحابہ کرام تو سر جھکانے کی کسی کو تعلیم ہی نہیں دیتے کہ وہ کسی غیر کے سامنے سر جھکائے۔ صحابہ کرام تو سبق ہی یہی دیتے ہیں کہ تم کٹ جاؤ لیکن تمہارا جھنڈا نیچے نہیں ہونا چاہیے، تم جان دے دو لیکن تمہارا جھنڈا نیچے نہیں ہونا چاہیے، تم اس کے لیے سب کچھ کر دو۔ تو اس لیے انہوں نے بھی اس دین کے لیے صحابہ کرام کی گویا کہ مثالوں کو زندہ کر دی ہے، اور انہوں نے بھی ان کی طرح ان کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کو بھی ان کی طرح جو ہے وہ تکلیفیں دی گئی۔ تو عزیزان محترم، وقاتلوا وقتلوا، صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو دین کے لیے لڑے بھی اور پھر شہید بھی ہوئے۔ آگے فرمایا لأکفرن عنہم سیئاتہم، کہ ان کے سیئات کا کفارہ کر دوں گا۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ صحابہ کرام کے اتنے عمدہ صفات کو بیان کیا ہے اور پھر فرمایا کہ ان کے سیئات کا کفارہ کر دوں گا، یعنی مثال کے طور پر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ عمدہ صفات کے بعد یہ جملہ کیوں کہا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب عمل کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت کہ عمل کا جس طرح ادا کرنے کا حق ہے اس طرح تو آدمی سے ادا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اتنا عمدہ انہوں نے ادا کیا، اگر پھر بھی اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو وہ بھی معاف ہے، حق اللہ کا ہے نا۔ فرمایا وہ سب کچھ معاف ہے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، اور پھر ان کا بدلہ کیا ہے، ان کا جزا کیا ہے، یہ جو اتنی تکلیفیں انہیں دی گئی ہے۔ فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
اور یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ لام بھی تاکید کے لیے اور نون بھی تاکید کے لیے، یعنی ضرور بضرور ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، کوئی چاہے کتنا ان کے خلاف ہو جائے، ان کو ضرور جنت میں داخل کروں گا، کوئی چاہے انہیں غاصب کہے، انہیں ضرور میں جنت میں داخل کروں گا، کوئی چاہے ان کے خلاف کتنا بول لے، لیکن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں، انہیں ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو ضرور بضرور جنت میں داخل کروں گا۔ تو صحابہ کرام جنتی لوگ ہیں نا، قرآن سے ثابت ہو رہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ تو اگر پھر کوئی یوں کہے کہ جنت جاگیر صحابہ کی، تو یہ تو غلط بات نہیں ہے، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی بالکل درست نعرہ ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بدلہ ہے۔ ثوابا من عند اللہ، ایک ہوتا ہے اجر اور ایک ہوتا ہے ثواب۔ ثواب میں ایک پہلو ہوتا ہے انعام کا، اور اجر میں ایک پہلو ہوتا ہے اجرت کا۔ یعنی ثوابا من عند اللہ، اللہ تعالی ان کو بدلہ دے گا، انعام دے گا۔ یعنی ثواب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو کسی کی اچھی صفت کی بنیاد پر اس کے استحقاق کے سے بھی زیادہ دے دینا ثواب ہے۔ کسی کو کسی کی اچھی صفت کی بنیاد پر، بنا پر اس کے استحقاق سے بھی زیادہ دے دینا، یہ ہے ثواب۔ تو فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ جو اللہ رب العزت انہیں دے رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین بدلہ ہے، بہترین انعام ہے، بدلہ بھی ہے اور ساتھ میں اللہ ان کو انعام بھی دے گا۔ تو صحابہ کرام تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں انعام بھی خود رب العزت دے گا۔ ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے ہاں بہترین بدلہ ہے اور بہترین انعام وہ تو اللہ ہی دیں گے۔ تو عزیزان محترم، آپ اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں تو آپ ذرا میرے ساتھ بولیں، فالذین ہاجروا کون؟ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ کون؟ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي کون؟ وَقَاتَلُوا کون؟ وَقُتِلُوا کون؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ کون؟ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کون؟ تو دیکھیں اس ایک آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی کتنی صفت کو بیان کی ہے، ان کے ہجرت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کو گھروں سے نکالے جانے کو بیان کیا گیا ہے، ان کی اذیتوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کے قتال کو بیان کیا گیا ہے، ان کی شہادت کو بیان کیا گیا، اور ساتھ میں ان کے بدلے کو بھی بیان کیا گیا، ان کے انعامات ان کے اوپر، یہ تمام چیزوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیں، اگر آج ہم نے صحابہ کرام کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید بہترین کتاب ہے، ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم نے صحابہ کرام کو سمجھنا ہے تو ہم قرآن مجید سے سمجھیں۔ ہم نے اگر صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنا ہے، صحابہ کرام کے شان کو سمجھنا ہے، تو ایک ایک آیت کے اندر صحابہ کرام کا کتنا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک ایک آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کا کتنا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں صحابہ کرام سے جو ہماری محبت ہے، ہمارا جذبہ ہے، جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، وہ اور بڑھے گا، وہ اور بڑھے گا۔ تو عزیزان محترم ایک نقطہ سمجھے، وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آج کل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر شخص آ کر وہ صحابہ کرام کے خلاف طنز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، ان کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو ایک نقطہ آپ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، یعنی کس شکل سے وہ نورانی ہو، کالا ہو، جیسے بھی ہو، پگڑی اس کی جیسی بھی ہو، وہ اگر صحابہ کرام کے خلاف گفتگو کرتا ہے، یعنی فلاں صحابی ایسے تھا، فلاں صحابی ایسے تھا، فلاں صحابی ایسے تھا، تو ہم نے اس بات پہ توجہ ہی نہیں دینی، توجہ ہم نے دینی نہیں ہے۔
کیونکہ وہ 1400 سال بعد ایک شخص اٹھ کر ان کا ہاں جی تذکرہ بد کر رہا ہے، تو ہم ان کی بات کیوں سنیں، ہم اللہ کی بات کیوں نہ سنیں؟ جب قرآن مجید نے ان کے لیے اتنے انعامات کا تذکرہ کر دیے تو کسی اور کی بات سننے کا تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہ ہم کسی بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اٹھ کر وہ صحابہ کرام کی بات کرے اور ہم سمجھے نہیں ہو سکتا ہے بھائی، ہاں یہ جو کہہ رہے تو اس میں تو کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی پہلو ایسا نکل سکتا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ کمزوری ہو سکتی ہے، وہ غلطی ہو سکتی ہے، تو قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنا ایمان خراب کرنے کا مترادف ہے اگر کوئی اس طرح کی بات سوچے گا کہ یہ جو بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات ہوگی، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف جو بھی بات ہے وہ سب جھوٹ ہے، سب من گڑت ہے اور سب اپنے طرف سے ہیں۔ جب قرآن سچا ہے اور قرآن میں صحابہ کی تعریف موجود ہے تو صحابہ کرام کی تعریف کو اگر ہم نے سمجھنا ہے، صحابہ کو سمجھنا ہے، تو ہم قرآن سے سمجھے اور حدیث سے سمجھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔